الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى وقال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه. ناظرین گرامی، سامعین گرامی، گزشتہ گفتگو میں ہم نے جناب سیدہ کی عظمت و فضل و شرف سے متعلق مختصر قرآن کی روشنی میں، رسالت کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی، اور ان ایام کی مناسبت سے مزید آج بھی آپ کے سامنے کوئی گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور اس کا بھی تعلق جو ہے ہماری گفتگو کا فہم القرآن ہی سے متعلق ہے۔ قرآن حکیم علوم کائنات کا مرکز اور اسلامی تعلیمات کا محور اور اسلام کے اصول و فروعات پورے نظام زندگی کی کتاب ہے، اور شان اعجازی کے حامل ہونے کی بنا پر جو ہے اس کی گہرائیوں کی حد نہیں ہے، اور کم از کم ہر آیت کی 70 گہرائیاں ہیں۔ ہم ظاہری الفاظ تک رسائی رکھتے ہیں، اور وہ بھی پوری مکمل نہیں ہو سکتی ہے، ظاہری معنی تک جو ہے۔ تو آج کی گفتگو بھی چند آیات سے کی روشنی میں ہے۔ ایک مقام پر قرآن حکیم میں خدا فرماتا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ دوسری جگہ خدا فرماتا ہے جناب زکریا نے خدا سے ایک فرزند کی، ایک وارث کی دعا کی، پالنے والے جیسا مجھے فرزند عطا کر جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو ان آیات کی روشنی میں اتنی عرض کیا جائے کہ قدرت نے جہاں انسانوں کی عظمتوں کو، انسان کے فضل و شرف کو واضح کیا، وہاں قدرت نے صنف نازوں کے فضل و شرف کو بھی واضح کیا، اور قدرت نے جو مزاج بنایا ہے انسان کا، وہ اپنے مزاج سے بنایا ہے، اور جتنا انسان کا ظرف تھا اس کے لحاظ سے اس کا عکس اس نے منتقل کیا ہے، اور اسی سے انہی صفات کا صحیح استعمال خدا چاہتا ہے۔ منفی استعمال میں نافرمانی ہوتی ہے۔ آپ کو ہاتھ دیے تو ہاتھ دیے ہیں نیک کام کرنے کے لیے، چونکہ ٹیسٹ ہے، یہ کام جنت کے لیے آئے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ اگر مس یوز کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ہے۔ تمہاری جو فطرت کی صحیح جتنی فطرت کے اصول ہیں قدرت نے وہ انسان کے اندر جو منتقل کیے ہیں، ان فطرت کے اصولوں کو، ان مطالبات کو الہی روشنی میں احکام کے مطابق اظہار کا نام جو ہے، یہی عبادت ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے۔ انسان جو ہے، انسان کی تاریخ عجیب ہے۔ اسلام سے پہلے جب عرب کی تاریخ کو دیکھیں گے، دنیا انسانیت کی، یورپ کی، اس سے بھی آپ کو سب تاریخ معلوم ہو جائے گی کہ انسانیت جو ہے کس طریقے سے پامال ہو رہی تھی، اور کس طریقے سے انسانی فضل و شرف خود انسان کے ہاتھوں پامال ہو رہا تھا۔ عرب کی دنیا میں بھی یہی صورت تھی، اور سب مورخین لکھتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو ہے دور جاہلیت تھا، اور اس کو ڈارک ایج کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے شاعری جو تھی انتہائی بلند منزلت کی، اور آج بھی اگزامپل کے طور پر ان کی شاعری کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں
فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ان کا کلام انتہائی بلند تھا، وہاں پھر آج کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ دور جاہلیت ہے، دور جاہلیت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں ہنر میں عربی کے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کلام میں وہ بلند سمجھتے تھے، اور تھا بھی ان کا کلام بلند، تو دوسری جانب جب عملی صورت میں انسانی فضل و شرف کے کردار کو جب دیکھا جاتا ہے، وہ کردار کی صفات حسنہ ان کے کردار میں ان میں نظر نہیں آتی ہے۔ قتل و غارت گری، برائی، بدکاری، لوٹ مار، یہ سب چیزیں کثرت سے عام تھیں، شراب نوشی، ہر چیز جو تھی، تو ان کی حرکات، ان کا کردار جو تھا وہ فضل انسانی کے خلاف تھا۔ اور عجیب بات ہے، انسانی فضل و شرف کے لحاظ سے اگر اسلام سے پہلے ہم اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، پست کہتے ہیں، وہ کیسے لوگ تھے، جاہل تھے، ایسے تھے۔ اور آج کے دور میں اگرچہ علمی ترقی بہت بڑھ چکی ہے اور انسان جب چاہے قیامت برپا کر سکتا ہے، لیکن دوسری جانب جب عملی اقدار کی طرف دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر اکثریت جہاں یہ نظریہ آتی ہے کہ فکر جو ہے وہ اسی طرح کی ہے جو اسلام سے پہلے تھی، آزادی کی، ہر طرح کی، کسی قانون کی، کسی کی انسانیت کی، عزت کی، یہ ساری چیزیں جو آج وہ اگر وہ نظر آتی ہے تو ہم ایڈوانس لوگ اس کے کہتے ہیں۔ اور انہیں ادوار کے اندر جو ہے بیٹی کے وجود کو تذلیل سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ اور قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ بیٹی کا کئی لوگوں نے، بیسیوں نے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ ایک تھا، آپ نے تو 6-7 بیٹیاں ہوئی تھیں، ان کو دفن کیا، اور بعد کو جا کے وہ اسلام بھی لایا، ذکر کیا اس نے۔ تو جہاں وہاں بیٹی کے وجود کو تذلیل سمجھا جاتا تھا، تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کی ایک پہچان جو ہے بیٹی سے نفرت کرنا۔ آج بھی اگر بیٹی کے وجود کو اگر وہ پسند نہیں کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کے اثرات سے نظر آ رہے ہیں، جبکہ بیٹی کے وجود کو خدا نے، اس کے رسول نے والدین کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور جب رسول کے لیے بیٹی کو ان کے لیے رحمت قرار دیا تو پھر آگے امت مسلمہ کا کیا احساس خیال ہونا چاہیے کہ ان کے اخلاق اور ان کی فکر کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے صنف نازوں کے لیے حقوق کا تعین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وراثت میں بھی اسلام نے جو ہے عورت کے حصے کو، اس کو لازم قرار دیا۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث کے اندر تو فصیح طرز وغیرہ ہے۔ تو وراثت میں باپ کی، ماں کی، اس طریقے سے درجات ہیں، 3 درجے وراثت کے، تو ہر منزل پر جو صنف نازوں کو جو ہے شریک کیا ہے، ماں باپ کی تذکرہ، دوسرا قرآن حکیم کی وراثت کی تقسیم کی گئی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جب قرآن حکیم نے صنف نازوں کو بھی وراثت میں سلسلہ دی، بس اتنی سی بات ہے، جب سوال کیا کہ چھٹے امام سے، صادق آل محمد سے علیہ السلام، فرزند رسول عورت کمزور ہے، اور کمزور ہوتے ہوئے اس کے وراثت میں آدھا حصہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اور بھی بہت سی باتیں تھیں۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ عورت کی ذمہ داری بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کے مصارف والدین کے ذمے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب شوہر کی زندگی میں شامل ہوتی ہے تو اس کے مصارف جو ہیں شوہر کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے حصے کو آدھا رکھا ہے، اور مرد کو جو اس پر اس کے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو دگنا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بیٹی کی منزلت ہے تو بیٹی کی منزلت جو ہے وہ جناب سیدہ کی منزلت کا، عظمت کو جو ہے عقل انسانی اس کا تصور نہیں کر سکتی ہے، شہزادی کی عظمت کی، کہ سید الانبیاء جو ہے اس کی منزلت ہے کہ ایسی باعظمت بیٹی جب آتی ہے تو پیغمبر وجود رحمت جو ہے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ منزلت ہے شہزادی کی۔ تو اسی مقام پر پہنچتے ہوئے اتنا اور عرض کیے جائیں کہ ایک قرآن حکیم کا ایک اعلان بھی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہے۔ جب اسلام آیا اور پیغمبر اکرم نے دعوت اسلام دی، اور اس سے پہلے جناب خدیجہ ملکۃ العرب جو ہے
وہ دامن رسالت سے منسلک ہو چکی تھی۔ اور اس میں بھی اتنا عرض کر دیا جائے، طبقات ابن سعد میں یہ ہے کہ جب پیغمبر سے منسلک ہوئی جناب خدیجہ تو اس وقت ان کا سن و سال 28 سال تھا، اور پیغمبر کے اکرم کے 25 سال کا تھا، اتنا فرق تھا، زیادہ نہیں تھا۔ تو طبقات پرانا مورخ ہے، اس کے لیے اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو جناب خدیجہ کا کاروبار تھا، اور کاروبار یہ ہے کہ کوآپریٹو بزنس کہتے ہیں، عرب کے اندر جو پیداوار کھجور جو تھی، اور اس کے اندر جتنے دوسرے لوگ تھے، کسی کا 50، کسی کا 60، کسی 100 اونٹ جو تھے وہ ہائر کیے جاتے تھے، اور ان کا مال جو ہزاروں کی تعداد میں اونٹ جو ہے مال خدیجہ کا لے کر یمن کی طرف، شام کی طرف، مختلف اطراف کی طرف لے کر جاتے تھے، اور اسی لیے ملکۃ العرب مشہور ہو گئی جناب خدیجہ۔ اور پیغمبر سے منسلک ہونے کے ساتھ پھر جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ سب دنیا عرب مخالف ہو گئی، اور یہ سارا کاروبار اور پھر جو کوئی دولت تھی اور جناب خدیجہ کی وہ اس مسلمانوں پر صرف ہوتی رہی، اور جو قافلے جو بھی جاتے رہے ادھر عربیہ کی طرف، ادھر افریقہ کی طرف جو ہے، ایتھوپیا کی طرف جو ہے، جو بھی قافلے جاتے رہے ان کے لیے جہازوں کا یعنی کشتیوں کا انتظام کرنا، سارا یہ سب مصارف جو تھے وہ جناب خدیجہ کے مال سے پورے کیے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ غلام جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو آزاد کرانے میں، ان سب منزل پر جو ہے جناب خدیجہ کی دولت صرف ہوتی رہی، اور اس دولت کے صرف ہونے سے دولت لٹا دی گئی، تو جس کی بنا پر جو ہے کہ قرآن حکیم نے خدیجہ کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ اے رسول، ہم نے تمہیں بغیر مال کے پایا، ہم نے تمہیں غنی کر دیا، بوسیلہ مال خدیجہ ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا۔ قرآن حکیم میں جب یہ اعلان توحید کا، تو خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے غنی کر دیا، یعنی عمل خدیجہ کو، دو شخصیتوں کے عمل کو خدا اپنا عمل فرما رہا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول ہم نے تمہیں یتیم پایا تھا، ہم نے تجھے پناہ دی۔ پناہ ابو طالب نے دی ہے، خدا ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ تو اسی طرح کے جناب خدیجہ کے لیے بھی کہتا ہے کہ تم کو مال کے بغیر اللہ نے پایا فاغنا، خدا نے تمہیں مالدار بنا دیا۔ تو مال خدیجہ کا صرف کرنا، اس کے عمل کو خدا نے اپنا عمل دے کر عظمت جناب خدیجہ کو واضح کیا، اور جناب ابو طالب کے عمل کو جو ہے خداوند عالم نے اپنا عمل قرار دیا۔ اور تیسری جگہ پر خدا فرماتا ہے کہ جو حسن فرماتا ہے کہ اے رسول، مجھے قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، اس لیے کہ یہ شہر تیرا ظرف بنا ہے۔ تو جو شہر وجود جسد پیغمبر کے لیے ظرف بن گیا، توحید اس شہر کی قسم اٹھا رہی ہے۔ کتنی مکہ مکرمہ، تو اس کی عظمت کو جو قرآن حکیم میں بیان کر رہا ہے خداوند عالم۔ اور اس کے بعد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تمہیں اسی شہر کے اندر رہتے ہو، اسی میں قیام کرتے ہو، اور یہ قسم اٹھاتے ہو۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ ایک باپ کی قسم، ایک بیٹی کی قسم۔ تو اب اسی سے تناسب سے معنی کرتے جائیے کہ شہر نے پناہ دی، خدا کہتا ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم جس میں چلتے پھرتے ہو، تو جس شہر نے پناہ دی اس کی خدا قسم اٹھا رہا ہے، تو ایک باپ کی قسم اٹھا رہا ہے، تو مفہوم وہی آگے بڑھنا چاہیے کہ اے رسول، اس شہر نے تجھے پناہ دی، اس شہر کی قسم، ابو طالب نے تجھے پناہ دی، تیری حفاظت کی، اس باپ کی قسم، ابو طالب کے بعد اس کے بیٹے علی نے تیری حفاظت کی، اور آخر دم تک جان نثاری کا عمل پیش کیا۔ تو اس بیٹے کی قسم جو ہے اس تناسب سے وہاں قدرت نے جو ہے ان ہستیوں کا تذکرہ کیا جو محسنین اسلام ہے۔ تو اس طرح یہ ان ہستیوں کی قربانیوں کی وجہ سے ابو طالب کی حمایت تھی، ان سرداری تھی، قربانی تھی اولاد کی، اور خدیجہ کی دولت صرف ہو رہی تھی۔ تو یہ دونوں محسنین اسلام تھے، دونوں محسنین اسلام تھے، ان کی وجہ سے اسلام پروان چڑھا، حفاظت ہوئی، اور حفاظت ہونے کے بعد آخر میں تکمیل جو ہے غدیر خم کے موقع پر اس کی تکمیل ہوئی، خم غدیر پر، تو وہاں تکمیل ہوئی۔ تو اب اس طرح جو ہے یہ دین جب تکمیل ہوا، اور ان دو ہستیوں کی جو ہے
دو ہستیوں کی جو ہے ان کی قربانیوں سے اسلام پروان چڑھا، اور مدینے کے اندر، مکے کے اندر 11 سال کے ساتھ ہوتے ہوئے علی ساتھ تھے ہر منزل پر، اور اس کے ساتھ مدینے آنے کے بعد جتنی جنگیں ہیں وہ حیدر کرار کے علی مرتضیٰ کی جو ہے ان کی شجاعت، اور یہ ذہن میں رہا کہ جتنی جو جنگیں ہوئی تھیں وہ دفاعی جنگیں تھیں، مدینے کے قریب جنگیں ہوئی تھیں، مکے کی طرف حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے، تو دفاع کرنا فرض ہے۔ اس میں ذوالفقار حیدری نے کہ جوہر نے جو دکھائے تو اس کی بنا پر یہ فتح ہوئی، کفر کی تو کمر ٹوٹی اور پھر فتح مکہ ہوا۔ تو ان دونوں کی، جناب خدیجہ کی اور جناب ابو طالب کی قربانیوں سے، دولت سے، اثار و قربانی سے یہ اسلام پھلا پھولا اور تکمیل کی منزل تک پہنچا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان کا بدلہ احسان ہے، تو توحید کسی کے احسان کو نہیں چھوڑتی ہے۔ تو توحید نے طے کر لیا، ابو طالب اور خدیجہ تم دونوں نے جو ہے میرے حبیب کی حفاظت کی، میرے دین کی حفاظت کی، اور کلمہ پڑھنے والوں کی حفاظت کی، ہر جگہ پر تم نے مدد کی ہے۔ تو احسان کا بدلہ، ایک بدلہ تو یہ میں دے رہا ہوں تمہیں کہ ہمیشہ کے لیے، کہ ختم نبوت کے بعد جو میرا دین باقی رہے گا، تو میرا دین جو ہے جس کے لیے تم نے مدد کی ہے اس کو باقی رہنا ہے، اور جب باقی رہنا ہے تو اس کے سلسلے کے حفاظت کا جو مجھے انتظام کرنا ہے امامت کا، تو وہ اس طرح ہوگا احسان کا بدلہ کہ ابو طالب کا بیٹا ہوگا، خدیجہ کی بیٹی ہوگی، ان دونوں کے امتزاج ملنے سے میں نسل امامت ان کی نسل سے جاری کروں گا۔ جب دین اسلام جو قیامت تک رہنے والا ہے تو پھر ان کی نسل کو بھی میں قیامت تک ان کو باقی رکھوں گا، اور امامت جو ہے، نیابت رسالت جو ہے، وہ بھی انہی کی نسل جو ہے رہے گی آخری امام تک۔ یہ پہلا قدرت حل جزاء اور احسان کے سلسلے میں جو ہے یہ دیا کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ دوسری بات، دوسری منزلت یہ ہے کہ فطرت انسانی میں، مزاج انسانی کے اندر جو ہے جتنی صفات ہیں وہ صفات جو ہے منتقل ہوتی ہیں، اور منتقل اولاد کی طرح منتقل ہوتی ہے، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ محنت کرتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، تو اس میں وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کی طرف منتقل ہو۔ اور اسی اولاد کی بات جب قرآن میں کہا کہ ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ اولاد تو خدا فتنہ ہے، تمہارے لیے امتحان ہے، دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر مس یوز ہو، تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ خدا کا فرماتا ہے یہ تمہارے دشمن کی حیثیت بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور تیسری جگہ خدا کہتا ہے کہ عمل صالح کی صورت میں اولاد ہے، اور وہ جو عمل صالح، جو مال جو جائز ہو، جائز مقام پر صرف ہو۔ تو اب اس مقام پر جہاں اولاد کی لیے ایک فطرت ہے خداوند عالم کی، اور فطرت یہ کہ قدرت نے یہ کائنات بنائی، اور کائنات اپنی مخلوق کی طرف، اپنی یہ کائنات جو ہے یہ زمین اور سپرد کر دی ہے رہنے کے لیے، تو اپنی ملکیت قدرت نے اپنی مخلوق کی طرف منتقل کی، اور فطرت جو ہے، فطرت کے اندر جو ہے انسان کی، جانور بھی، سب کی فطرت کے اندر ہے کہ اپنا گھر، اپنی جگہ جو ہے وہ، اپنی ملکیت جو ہے وہ اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ تو جب فطرت یہ ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جب اسلام دین فطرت ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وراثت جو ہے اس لحاظ سے بھی، اس وراثت کے اصول قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، تب حدیث میں وضاحت کیا ہے۔ تو وراثت کے اصول ماں کا حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بھائی اور بہن، اور اسی سب منزل پر جو درجات کے لحاظ سے صنف نازوں کی وراثت میں قرآن نے، اسلام نے شرکت لازم قرار دی، حصہ قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مال کوئی شخص مال جو عام دے دیتا ہے، اس کے بعد ایک شخص زمان رسول میں اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، تو دفن کرنے کے بعد رسول سے بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے کہتے میں اس کو دفن بھی نہیں ہونے دیتے، دفن ہونے کے مستحق یہ نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ اولاد بھکاری بن جائے وہ اور چیز، لیکن اولاد جو ہے ایمان نہ دیے تو اس کو حلال مال کھلانا چاہیے نا، تاکہ اچھے اثرات ہوں، تاکہ ان کے وجود کے ساتھ انسان کا عمل نیک بھی آگے جاری اور ساری رہے۔ تو اسی طرح جب قدرت نے یہ اصول بنایا تو اب قرآن حکیم یہ اعلان کرتا ہے کہ وراثت میں جو مالی وراثت، منصب
الہی تک وراثت میں نہیں جاتا ہے. اگر نبی ہے تو نبوت وراثت میں نہیں جاتی ہے، امامت ہے تو وراثت میں نہیں. یہ تو نامینیٹڈ یہ مناسب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جو ہے ابراہیم کو امامت عطا کرتا ہے، نبوت عطا کر رہا ہے، اسی نے جناب اسماعیل اور اسحاق کو امامت عطا کی. تو اسی طریقے سے انبیاء کی سب اولاد جیسا نہیں ہے جو وہ پہلی نگاہ توحید میں منتخب ہوتے ہیں. مناسب الہیہ کی بات نہیں ہے. تو اس بنا پر جو ہے کہ وراثت جو ہوتی ہے وراثت کا تعلق سے مال سے تعلق ہے. اب کوئی بھی اولاد جو ہے کہے گی جو نبی ہے تو میں بھی نبی بن جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. جناب نوح کے بیٹا بھی تھا، وہ بھی جو غرق ہو گیا اس طریقے سے. تو قرآن حکیم نے جب یہ فطرت انسانی کے متعلق خدا نے بیان کیا ہے کہ دین اسلام فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. فطرت انسان کو اپنی مزاج پر قدرت نے اس کو خلق کیا، اور وہی صفات جو قدرت نے اپنا عکس اس کے وجود کی طرف منتقل کیا، انہی کو صحیح طور پر اس کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کرنا، اسی کا نام دین ہے. تو اب جب فطرت انسانی جو ہے، جو مال ہے، گھر ہے، جو بناتا ہے، اور جانور بھی ہر جگہ جو پرندے بھی سب جو ہے، جو ان کے گھونسلے ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہے، وہ اپنی پراپرٹی جو چیز وہ اپنی اولاد کی طرح منتقل کرتے ہیں. جب یہ عالمگیر اصول ہے فطرت انسانی کا، تو جب صاحب شریعت نے جو ہے اولاد کے حقوق رکھے ہیں، ان کی وراثت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا، کہا جا سکتا کہ رسول اکرم کی وارث کوئی نہیں ہو سکتا. یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، اور اسلام دین فطرت ہے. تو لازم ہے کہ پیغمبر اکرم کی وراثت جو ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو. اور اسی بنا پر جب میں نے ابھی پہلے عرض کر دیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ نے، جناب خدیجہ نے جو دولت صرف کی تھی، اور بات میں تھے وہ کوآپریٹو اونٹ جو ہوتے 80,000 کے قریب تھے، کتنے قبائل پل رہے تھے خدیجہ کی دولت سے. تو اب جہاں اتنا احسان جناب خدیجہ کا تھا، مال تھا، دولت تھی، اگر دولت جو بھی تھی وہ رہ جاتی تو کس کو ملتی؟ جناب سیدہ کے حصے میں آتی نا، وراثت کے اندر. اور خدیجہ نے وہ ساری دولت جو تھی راہ اسلام میں قربان کر دی. تو اب عدل کا تقاضا ہے، ایک تو قدرت اسلام کی بقا کے لیے جو قربانی تھی، تو بقا کی منزل پر امامت کو ان دونوں کی نسل میں قرار دیا کہ امامت بھی ساتھ ساتھ باقی رہے گی، کہ دین اسلام کو انہوں نے پہنچا، حفاظت کا انتظامی قدرت اسی کی نسل سے منتخب کیا. اور دوسرے جہاں مال کی بات آ گئی تو خدیجہ نے مال اگر رہ جاتا تو جناب سیدہ کی حصے میں آتا، تو قدرت نے اس کا بھی بدلہ دیا، اس کا بھی بدلہ دیا، تاکہ صرف جناب سیدہ تک کے لیے نہیں ہے ان کا، لیکن تاکہ قیامت جو ہے یہ سلسلہ جو جاری رہ سکے. تو اس منزل پر جو ہے تو اب خداوند وآت ذی القربی حقہ، اور مسکین اور سب ہے. اے رسول، فتح جب فتح ہوا، طویل علاقہ تھا فتح کا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بغیر جنگ کے جو کسی جو دشمن جو ہے، جو غیر مسلم ہے، جو بھی خود ہی ہینڈ اوور کر دیں، جو علاقہ کوئی ہینڈ اوور کر دیں اور امن سے اسلامی ریاست میں رہنا چاہیں، کوئی فطرہ نہ کریں. اسلام امن کا مذہب ہے، کوئی اسلام محبت کا مذہب ہے. اسلام کی ریاست میں جو ہے مدینے کے اندر غیر مسلم موجود تھے، سب اہل کتاب موجود تھے، امن سے رہو، محبت سے رہو، کاروبار کرتے تھے. تو اسلام جو ہے صرف فتنہ و فساد، انسانیت کے جو دشمن ہوتے ہیں، قتل و غارت کرے، لوٹ مار کرنا، یہ کوئی بھی اس کرے تو اس کو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مشرق کے ممالک جو ہے، یہاں ان کے یہاں ہر مذہب کا فرقے کا جو رہتا ہے اس کو امن سے رہنا یہ چاہتے ہیں. وہاں یہاں کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی فرقہ واریت یا اس قسم کے جو نفرت کی گفتگو کرے اور ایک دوسرے کو بھڑکانے کی صورت، یہ بہت بری چیز. تو یعنی اسلام کی جو تعلیم ہے، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کے مرض کا دوا ہے، دوا دیتا ہے، تو مرض کی دوا تو وہی بیماری اگر ڈاکٹر کے بیٹے کو لاحق ہو اور وہ استعمال نہیں کرے تو اس کو تو نقصان ہوگا. لیکن والد مخالف اگر ڈاکٹر کا جو ہے وہی بیماری اس کا بیٹا ہو تو وہ دوا کو استعمال کرے تو یقیناً وہ شفا پائے گا. اسلام ایک نظام حیات ہے، پیغام امن ہے، اور وہ تو محبت کا پیغام ہے، انسانیت اور محبت
سے رہو مل کر خدا کی بھر میں. جب انسان اپنے ملک کے اندر جب مختلف جو ہے فرقوں کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، سب جاتے ہیں کہ سب امن سے رہیں، کسی کو کوئی ایسا غلط بات نہ کہے، کسی کو نقصان پہنچائے، تو کیا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میری سلطنت میں بھی تم انسان بن کر رہو، میں سب کو روزی دیتا ہوں، سب کو حیات کی نعمت دیتا ہوں. تو اسی لحاظ سے پیغمبر اکرم کے جو جب فتح ہوا، فتح جو ہے وہ خود انہوں نے پیش کیا، کوئی فتح کیا نہیں کہ ان کے مال چھینا گیا نہیں، ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے خود خوشی سے انہوں نے آ کر کہا کہ یہ اس طرح سے سب کچھ ہر طرف سے فتنہ ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ہمیں مذہب کی آزادی ان کو رہی. تو اب یہ جو فتح ملا، تو اب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اب آ گیا احسان کا بدلہ، احسان ادا کر دو. وآت ذی القربی حقہ، اور اپنے قربا کو اپنا ان کا حق دے دو. یعنی ادھر جو تھا خدیجہ کی دولت صرف ہوئی تھی، اگر رہتی تو جناب سیدہ کو ملتی، تو وہ جب اسلام کی راہ میں خرچ ہو گئی، تو اب آپ تو قرآن ہے کہ جو ایسا بغیر ہوگا وہ رسول کا مال ہے، قرآن حکیم کہہ رہا ہے، سب جانتے اتفاق امت ہے. تو اب وہ حصہ جو تھا فتح کا، وہ غیر پیغمبر کی ملکیت، اس میں کسی مسلمان کی جان نہیں گئی، کسی نے کوئی تلوار نہیں چلائی تھی. تو ایسا مال قرآن حکیم کیا ہے، تو وہ ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کا ہے اور رسول کا ہے، اور رسول کے بعد جس کے لیے قرآن نے وضاحت کی، اس میں جو ہے وہ رسول کا جو وہ پہلے وہ حق وہ ادا کر دو، وہ ادا کرو. تو اب قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی کہ حق اس کا ادا کر دو. فاطمہ کو حق ادا کرو کہ ان کی مادر گرامی کی دولت جو اسلام کی راہ میں خرچ ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے جناب سیدہ وارثہ ہے، اور وارث جیسے کہ ہم سلیمان کے لیے وارث سلیمان و داؤدا، سلیمان اپنے باپ داؤد کے مال کے وارث بنے. قرآن کہہ رہا ہے زکریا نے دعا کی پالنے والے ایسا فرزند عطا کر جو میرے بعد وارث ہو میرا جو ہے. تو یہ انبیاء دعا کرتے رہے، اور یہ دعا جو ہے یہ نہیں کہ نبی بناتے، یہ کوئی دعا نہیں، یہ جو مالی بھی وراثت ہے وہ بھی خاندان کے اندر. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اب یہ انبیاء نے دعائیں مانگی، وارث طلب کی ہے. تو اب اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیغمبر اکرم کی اولاد کے لیے وارث وراثت تھی. کیوں نہیں وراثت؟ جب اصول ہے، یونیورسل ہے سب کے لیے، تو یہ سب کے لیے. اب اسی لیے خدا نے عظمت خدیجہ کو اور ظاہر کرنے کے لیے بھی، اور جناب سیدہ کے بھی حق کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کی نص اور آیت نازل کر دی ہے کہ عطا کر دو ان کو جناب سیدہ کو عطا کر دو، اپنی بیٹی کو عطا کر دو. تو پیغمبر نے آپ نے جناب زہرا کو عطا کر دیا تھا. اور بعد کو جو حالات ہوئے اس کی بھی معلوم ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کے لیے کوئی واپسی بھی کبھی ہوا. اس طریقے سے واقعات تاریخ کے اندر آپ خود پڑھ لیں. جو ہے میں صرف آپ کو جو علمی گفتگو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور فکر و تفکر کرنے کی آپ کو سے درخواست کرتا ہوں. ایک صلح پسند عقل سلیم کے لحاظ سے گفتگو کے اوپر غور کر کے خود آگے بڑھی ہے. یہ خود آخرت کا بات کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جناب سیدہ کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور صنف نازک کے لیے تا قیامت جو ہے مکمل اسوہ حسنہ پیغمبر کی ذات ہے. لیکن جناب سیدہ کو اسلام نے جو ہے رسول نے تمام امت کے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ان کے سیرت و کردار کو قرار دیا. لیکن افسوس کہ جناب سیدہ جو ہے، ایک جملہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جناب سیدہ رہی ہے. مسلمانوں سے پوچھئے کہ آج یہ جناب سید نے کہا تھا صبت الجام سرنا لیا وہ بابا کہ اس طرح مجھ پر واقعات ہوئے مصیبت کے، اگر دنوں پر آتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جائے. یہ جناب سیدہ کہہ رہی تھی. یہ کیوں کہہ رہی؟ اتنا جملہ شہزادی کہہ رہی ہے. تو شہزادی جو اپنے مصائب کا ذکر کر رہی تھی، تو شہزادی اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ ایک اور جگہ طرف کربلا کے صحرا میں بھی جناب سیدہ دیکھ رہی تھی کہ میری حالت یہ ہے. تو آپ اسی کو دیکھتے اس کا فکر پالنے والے کیا میں دیکھ نگاہ پڑ رہی تھی کربلا کے صحرا میں کس طریقے سے میرے بیٹوں کو اولاد کو ذبح کیا جائے گا. مسلمان ذبح کریں گے، میری بیٹیوں کو قیدی بنا کر جو ہے بازاروں میں پھرائیں گے، درباروں میں پیش کریں گے. تو شہزادی اپنی اولاد پر جو امت کی طرف سے جو ظلم ہونا تھا اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہتی فریاد کر رہی تھی. تو شہزادی دنیا سے غمگین ہو کر گئی. اور اسی لیے غم کے دنوں میں بھی ہم شہزادی کے ذکر غم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اور جتنے مصائب جناب سیدہ کے لیے ہے میں تو تصور نہیں کر سکتا ہوں
کہ کس طرح مسلمان کے سے اولاد سیدہ کو آج تک مسلسل جو تاریخ گواہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھوں سے کس طریقے سے وہ ظلم کا شکار ہوتی رہی ہے۔ اور چونکہ قدرت نے ایک جانب تو یہ کہا، پھر قدرت نے ایک سورہ کوثر میں بھی کہہ دیا ہے کہ زہرا کی پیغمبر کی اولاد اور نسل کو ہم باقی رکھیں گے۔ اور باقی رکھنے کا ایک جملہ اور یہ عرض کر دوں کہ جب کربلا میں وہ شہادت ہوئی تو اس میں صرف جو ہے جن حضرت سجاد رہ گئے اور ایک حسن، جن امام حسن کے فرزند 10-11 سال کے زخمی رہ گئے، ان کے علاوہ یہ 2 بچے امام محمد باقر تھے چوتھے امام کے فرزند، یہ بچے کربلا کے صحرا میں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 5 سال جو ہے سادات 100 سال تک سادات کا کیا ہے قتل کیا جاتا رہا، عرب کو چھوڑ کر کہاں تک انڈونیشیا تک، کہاں تک پہنچے، سری لنکا تک پہنچے، آج بھی وہاں انڈونیشیا کے ایک جزائر میں موجود ہیں، ان کی نسلیں موجود ہیں۔ تو یہ نسل پھر بھی پھیلتی گئی، تو جہاں صدیوں سے جو نسل جو کو کاٹا جائے اس کے بعد پھر سادات اس طرح پھیل جائے، تو یہ سورہ کوثر کا معاوضہ نہیں ہے تو اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ عظمت زہرا شہزادی، یہ کلمات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں۔ ہماری ان خدمت کو، ان کلمات کو قبولیت کا شرف عطا فرما، پالنے والے اس شہزادی کے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور انہی کی اولاد کی ان کی سیرت پر ہماری خواتین کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔